ہاں ہاں ہاں، تو فوج کے ساتھ نہیں بھائی، فوج کا کیا کام ہے سیاست میں؟ تو ان کا تو حلف میں لکھا ہوا ہے، آپ آئین کا حلف دیکھ لیں. ہم ساروں نے، میں نے ایز ایم این اے حلف لیا ہوا ہے پاکستان کے آئین کی پاسداری کا. سارے جتنے لیجسلیٹرز ہیں، دیکھیں ریاست ہم ہیں، عوام ریاست ہے، نہ فوج پاکستان ہے نہ عدلیہ ریاست ہے. اور ریاست کی تابعداری جو ہے، یعنی وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، عوام کے ساتھ لائلٹی اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یہ ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ فوجی چیف ہو، چاہے وہ چیف آف دی جوڈیشری. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تو پھر شہریار آفریدی کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. ایک کمیٹی بنی ہوئی 3 لوگوں کی کہ آپ ڈائلاگ کریں افواج پاکستان کے ساتھ، اور سیاستدانوں کو تو آپ کچھ سمجھتے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ ہونے ہیں تو جی ایچ کیو میں ہونے ہیں. یہ قصہ پارینہ ہے، معاف کیجئے گا جاوید چودھری صاحب، یہ قصہ پارینہ ہے. میں آج کل کی بات کر رہا ہوں، 1 مہینے سے میں ان کے ساتھ ہوں. آپ نے ماشاءاللہ جس کی شکل مجھے دکھائی ہے، یہ تو خود جو ہے وہ مان رہا ہے، کاکڑ صاحب مان رہے ہیں حنیف عباسی کو، جو انہوں نے جواب دیا جب حنیف عباسی نے اسے کہا ہے تم ڈاکو ہو، 200 ارب روپیہ تم نے گندم کا جو ہے امپورٹ میں کمائی کی ہے. تو اس نے کہا اگر فارم 47 کا میں نے آپ کے جو ہے کرتوت دکھا دیے تو منہ دکھانے لائق نہیں ہوں گے. تو مجھے بتائیں کہ اگر ایسے گھس بیٹھیے کو حکومت بنا دی ہے، اس میں یہ ہے کہ ابھی جی کھوسا، ابھی جب آپ یہ بول رہے ہیں تو اس سے پہلے حنیف عباسی صاحب تھے، انہوں نے تردید کر دی فارم 47 والی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں فارم 47 کا یا لیاقت چٹھا کا ذکر ہو. تو انہوں نے مکمل تردید کر دی. انہوں نے کہا جی غلط کوٹ کیا جا رہا ہے. میں نے خود سنا ہے یار. آج کل تو تم یہ تردید نہیں کر سکتے. پہلے ایک ہی چینل ہوتا تھا، آپ مٹا دیتے تھے، یا ایک اخبار ہوتا تھا پاکستان ٹائمز، آپ اس پہ جو ہے لوگوں کی توجہ اس کی آڈیو ویڈیو نہیں ہے کھوسا صاحب. نہیں کھوسا صاحب، اس کی آڈیو ویڈیو نہیں ہے، یہ لوگوں نے کہا ہے کہ جاوید چودھری صاحب میں نے خود سنا ہے یار. دیدہ چے بود مانند دیدہ، شنیدہ چے بود مانند دیدہ. میں آپ کی بات یا اس کی بات کیوں کروں؟ میں نے خود سنا ہے. اچھا چھوڑ دو اس بات کو بھی، کس کو پتہ نہیں ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہے؟ عباسی صاحب کا موقف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج کہہ دیا ہے، اور اسی شو میں کہا ہے، اور بھلے آپ کرتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یار عباسی خود ہارا ہوا ہے. اور میری جان جاوید چودھری صاحب، جو شخص خود ہارا ہوا ہے اور فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کی بات مجھے مت کرو. میں اس آگ کے دریا سے عبور ہو کر میں ایم این اے بنا ہوں، اس لیے مجھے یہ آپ پلیز مت سنائیں. میرے جو ایم این اے بنے ہیں لاہور سے، ایک نشست مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے، اور اسلام آباد سے 3 میں سے ایک نشست نہیں جیتی ہے. جو پنڈی والا کمشنر کہہ گیا ہے 12 میں سے ایک نشست نہیں جیتی ہے، اور ساری کی ساری انہیں جتا دی گئی ہیں. ایم کیو ایم ایک نشست نہیں جیتی ہے کراچی کی، اور اس کو جو ہے انہوں نے 12 کا 16 دے دی. تو یہ چھوڑو یار، یہ فراڈ کب تک ہم اس پر پردہ ڈالتے رہیں گے؟ اور آج کل تو کوئی چیز چھپی پناہ آج ویسے خان صاحب نے کہا ہے کہ پٹیشن کریں اس پہ، انوار اللہ کے فارم 47 پہ، انہوں نے کہا ہے آج جی پٹیشنز 4 پٹیشنز جو انہوں نے کہی ہیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ہم نے بالکل ایک تو کر رکھی ہے آلریڈی. ہم نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیے گا 9 مئی کے شاخسانے پر. یہ سارا فراڈ آرکسٹرڈ ہے، اس لیے کہ لندن پلان کا حصہ تھا کہ عمران خان کو منہدم کرو، ان کی قیادتوں کو اندر کرو، اس پارٹی کو ختم کرو، میرے کیس ختم کروا کے اور مجھے تاج پوشی کے لیے 4تھی مرتبہ پاکستان لے کے جاؤ. اور وہ اس کا سارا جو ہے عملداری ہو رہی ہے. یہ تو لندن پلان کا حصہ ہے، اور اس لیے ہم نے پہلے دن بھی کر رکھی ہے، یہ جو ہے پٹیشن کر رکھی ہے کہ 9 مئی پر جو ہے جوڈیشل. لیکن سر اس میں دیکھیں انوار اللہ کاکڑ صاحب انکار کر رہے ہیں اور حنیف عباسی صاحب انکار کر رہے ہیں، تو پٹیشن پھر کہاں سٹینڈ کرے گی؟ مر گئے مکر گئے تھا، کوئی علاج نہیں ہے. ہمارے پاس ریکارڈنگ اس کی موجود ہیں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو میں اگلے آپ کے پروگرام میں یا بھجوا دیتا ہوں آپ کو. ایک سارے چینلز نے چلائی ہے. اگر چوہی صاحب ہوں تسی آپ ہوں تسی کبوتر وغیرہ اکھاں میٹ لو تو پھر تہاڈا بھی کوئی علاج نہیں میرے کو. اچھا ویسے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے سازش کی ہے 9 مئی کو، اور وہ بغاوت کی ہے. تو بغاوت کا اعتراض کیا ہے، سازش کا اعتراض کیا ہے. گو حکومت 1 سال میں سزا نہیں دے سکی خان صاحب کو، لیکن اگر گورنمنٹ ان کو سازشی سمجھتی ہے، باغی سمجھتی ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ کتنا بڑا کیس بنتا ہے خان صاحب کے اوپر. تو ایسا نہ ہو کہ نیا کیس بن جائے کوئی.
بسم اللہ کریں. اگر عوام کے مزید غیظ و غضب کو انہوں نے جو ہے وہ مدعو کرنا ہے تو کر لیں. جو کچھ انہوں نے کیا سوائے اس کے کہ گولی اس کو لحد میں نہیں اتارا, گولیاں تو ماری. مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ایسی نہیں کی گئی ہے جہاں سے دریا کا سمندر عبور کر کے اس وقت پی ٹی آئی کے جو جیت کر آئے ہیں یا عوام نے باہر نکل کے 8 فروری کو ووٹ دیا ہے, کون سا جبر کون سا ظلم نہیں کیا. میں جب حلقے میں جاتا تھا پہلے تو مجھے نکلنے نہیں دیتے تھے, مجھے کوئی جلوس کی اجازت نہیں تھی, کوئی جلسے کی اجازت نہیں تھی, کوئی کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی. میں جب حلقے میں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے اللہ دا واسطہ ہے جی پلیز اتنے نہ آنا, ووٹ تواڈے نے خان دا ووٹ ہے لیکن ساڈے اتنے جبر ظلم ہے. جو جھنڈی اٹھاتا تھا یا جو نام لیتا تھا اس کو بھی اندر کر دیتے تھے. یہ ایک ایسا ماحول انہوں نے بنایا جبر اور ظلم کا ڈھایا, لیکن لوگوں نے اپنا جو ہے منوایا. انہوں نے بھی ضد کی. میرے پاس امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ, برطانیہ سے اور یورپ سارے سے لوگ آئے, ڈھونڈتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا بتائیں سمبل کیا ہے, کیونکہ ہم تو ایک بلہ مانگنے گئے تھے, انہوں نے جہیز کا سارا سامان دے دیا رول کر ہمیں جو ہے, بینگن کا کسی کو دیا, کسی کو کٹورا دیا, کسی کو جو ہے وہ موڑ دیا. آخری سوال آپ سے, تو یہ آخری سوال آپ سے کہ کیا پارٹی کی اور عمران خان صاحب کی یہ اسٹیٹک پالیسی ہے کہ اب کسی کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا اور کسی قسم کی نہ این آر او ہوگا, نہ گفتگو ہوگی, نہ کوئی افہام و تفہیم ہوگی؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہے کہ ریاست کو ریاست کے طور پر بحال کر دیں اور پاکستان کا جو مینڈیٹ چوری شدہ ہے یہ واپس کر دیں. ہم ان سیاسی جماعتوں سے جو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے موجود ہوں گی, ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ انہی کے ساتھ بات ہونی چاہیے اور پارلیمان کے اندر ہی اس کو افہام و تفہیم سے اس کو معاملے کو آگے چلایا جائے تاکہ جمہوریت بھی آگے چلے, ملک بھی آگے چلے, سیاست بھی آگے چلے اور ایک ایسی روایات بنے کہ ہماری دھرتی ماں جو ہے یہ عزت اور وقار کا مقام اپنا بین الاقوامی اقوام میں لے سکے. ابھی اس وقت ذلت کی رسوائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ نہیں کر رہے آپ, اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ نہیں کر رہے آپ. دیکھیں ایسے ایٹیٹیوڈ میں تو بالکل نہیں ہو سکتی بات. جب وہ غدار کہیں گے, جب وہ کہیں گے ایک خود ہی مدعی بن گئے ہیں, خود ہی منصف بن گئے ہیں, انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے پہلے ہی آلریڈی, اور ایسی کیفیت میں آپ گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں تلوار اپنا کنپٹی پر جو ہے پستول رکھ کے کہیں کہ یہ آپ کریں. کنپٹی پر پستول رکھ کے ہمیں الیکشن لڑایا گیا لیکن پھر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ